آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج شریف کی رات میں نے جب دوزخ کا ملاحظہ کیا تو میں نے دیکھا اس میں کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جل رہی ہیں، اور اس کی وجہ کیا بتلائی گئی؟ فرمائے جو اپنے شوہروں کے ناشکری ہے، شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ شوہر سارا دن خون پسینہ ایک کرتا ہے، لیکن پھر بھی عورت کہتی ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ناشکری۔ یقین جانو میں آپ کو صحیح بات بتلاؤں، میرا یہ دل کہتا ہے اور میرا یقین ہے آج اگر ہماری عورتیں شکر گزار ہو جائیں، معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری برائیاں۔ آپ کے دلوں کو ہلا دینے والا ایک واقعہ بتانے لگوں میں، اس واقعے کو سن کر شاید ہماری عورتوں میں بدلاؤ آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو کچھ نصیحت کی باتیں بتلاتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی آپ فوراً اٹھ کے چلے جاتے، وہ اٹھ کے بڑے جلدی چلے جاتے۔ صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ صحابی سرکار کی صحبت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے شکایت کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ وہ صحابی جو ہے آپ سلام پھیرتے ہی اٹھ کے بڑا جلدی چلے جاتا ہے۔ یقین جانیے ابھی جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں، پھر اسلام کی بہنیں غور سے سنیے اور اس پر عمل کریں۔ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا لیا کہ اے میرے صحابی، تم جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ میرے سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہی تم مسجد سے نکل جاتے ہو۔ اتنا سننا تھا وہ صحابی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہیں میں ہوں اور میری بیوی ہے، لیکن چادر ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے، وہی چادر اوڑھ کر میں نماز پڑھنے آتا ہوں اور نماز پڑھ کے جلدی اسی لیے چلے جاتا ہوں۔ یہی چادر اوڑھ کر میری بیوی نے بھی نماز پڑھنی ہے، اسی لیے میں جلدی چلے جاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بیت المال میں سے ایک اونٹ سامان کا بھر کے دو، یہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اب یہ سامان سے بھرا ہوا اونٹ جیسے ہی یہ گھر لے گئے تو بیوی نے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہ بیوی پوچھتی ہے کہاں سے لائے ہو؟ وہ تو کہتی ہے چوری کر، ڈکیتی کر، سودی پیسے لا، چھت کا پیسہ لا، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اگر تم اس کی ضرورت پوری نہیں کرے تو وہ سارا دن کوستے رہتی ہے یا پھر سارا دن روتے رہتی ہے۔ اور کچھ عورتوں نے بس چلے تو بچوں کو مارنا شروع کر دیا، اور شوہر مجبور ہو کر کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس اللہ کی بندی نے جاتے ہی پوچھا کہ مال کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عورت آگے سے کہتی ہے، تو نے اپنا دکھڑا سرکار کو سنایا ہوگا، تب تو سرکار نے دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، تو نے اپنا دکھڑا سنایا ہوگا۔ وہ کہنے لگے، سرکار نے پوچھے تو مجھے بتلانا پڑا۔ لگے جاؤ یہ واپس لے جاؤ، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں کلمے کی دولت دی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ کار سے کہہ دینا کہ ہمیں دنیا کا مال و دولت نہیں چاہیے، آپ نے کلمے کی دولت دی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ میرا ایمان اللہ رہے یا نہ رہے، مال آنا چاہیے۔ بھی تو عورتیں تھیں،
ان کی بھی ضرورتیں تھیں. بات کو ذرا غور کریے، ان میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ کی، محمد و آل محمد کی سچی محبت تھی، آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ان میں ہمارے میں فرق یہ ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، صرف ایک سے ڈرتے تھے، وہ ایک ہے اپنا خالق، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. آج ہم سب سے ڈرتے ہیں، اس ایک سے نہیں ڈرتے. آج ہم سب سے ڈرتے ہیں لیکن ہمارے اللہ سے، ہمارے رب سے نہیں ڈرتے.